بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختصر القدوری کا چھٹا باب ہے، کتاب الصلاۃ، سبق نمبر 3 میں خوش آمدید۔ آج کا اس سبق کے اندر ہم باب الاذان یعنی اذان سے متعلقہ جتنے احکامات ہیں وہ پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، ترجمہ کرتے ہیں، پھر آخر میں اس کی تشریح کرتے ہیں۔ وَيَتَرَسَّلُ فِي الْأَذَانِ وَيَحْضُرُ فِي الْإِقَامَةِ وَيَسْتَقْبَلُ بِهِمَا الْقِبْلَةَ فَإِذَا بَلَغَ إِلَى الصَّلَاةِ وَالْفَلَاحِ حَوَّلَ وَجْهَهُ يَمِينًا وَشِمَالًا وَيُؤَذِّنُ لِلْفَائِتَةِ وَيُقِيمُ فَإِنْ فَاتَتْهُ صَلَوَاتٌ أَذَّنَ لِلْأُولَى وَأَقَامَ وَكَانَ مُخَيَّرًا فِي الثَّانِيَةِ إِنْ شَاءَ أَذَّنَ وَأَقَامَ وَإِنْ شَاءَ اقْتَصَرَ عَلَى الْإِقَامَةِ وَيَنبَغِي أَنْ يُؤَذِّنَ وَيُقِيمَ عَلَى طُهْرٍ فَإِذَا أَذَّنَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ جَازَ وَيُكْرَهُ أَنْ يُقِيمَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ أَوْ يُؤَذِّنَ وَهُوَ جُنُوبٌ وَلَا يُؤَذِّنُ لِصَلَاةٍ قَبْلَ دُخُولِ وَقْتِهَا إِلَّا فِي الْفَجْرِ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ رحمه الله تعالی۔ عبارت ہوگی ہے، اس کا ترجمہ دیکھ لیں، پھر تشریح کرتے ہیں۔ اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھے گا اذان میں، اور تھوڑا جلدی پڑھے گا اقامت میں، اور استقبال قبلہ کرے گا دونوں میں، اور جب پہنچے گا صلاۃ اور فلاح تک تو اپنے چہرے کو پھیرے گا دائیں طرف اور بائیں جانب، اور اذان دے گا فوت شدہ نمازوں کے لیے بھی، اور اقامت بھی کہے گا، اور اگر اس کی کئی نمازیں فوت ہو گئی ہیں تو پہلی کے لیے اذان دے گا اور اقامت کہے گا، اور اس کو اختیار ہے دوسری کے بارے میں، اگر چاہے تو اذان دے دے اور اقامت کہے، اور اگر چاہے تو اکتفا کرے صرف اقامت پر۔ اور مناسب ہے یہ کہ وہ اذان دے اور اقامت کہے پاکی کی حالت میں، اگر اس نے اذان دی غیر وضو پر جائز ہے، اور مکروہ ہے کہ وہ اقامت کہے غیر وضو پر، یا وہ اذان دے اس حال میں کہ وہ جنبی ہو، اور اذان نہیں دے گا کسی نماز کی اس کے وقت کے داخل ہونے سے پہلے مگر فجر میں، امام ابی یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک۔ عبارت اور ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں، پہلا مسئلہ یہاں پر آپ یہ سمجھے کہ یہاں پہ باب الاذان شروع ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے جو تھا وہ نماز کے وقت کا بیان تھا، تو پہلے نماز کا وقت آتا ہے، نماز کا وقت آنے کے بعد پھر اذان دی جاتی ہے اور پھر نماز پڑھی جاتی ہے۔ تو اس لیے وقت کے متعلقہ جتنے احکام تھے، کون سی نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے، کب ختم ہوتا ہے، کب نماز کے وقت میں پڑھنا مستحب ہے، اور کون سا وقت ہے جس میں پڑھنا مستحب نہیں بلکہ مکروہ ہے، وہ ساری تفصیل پیچھے گزر چکی ہے۔ تو اب یہاں سے اذان کو شروع کر رہے ہیں۔ تو اذان کے بارے میں پہلا مسئلہ یہ بیان کیا کہ ترسل کرے گا اذان میں۔ اب ترسل کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں، ترسل کہتے ہیں ٹھہر ٹھہر کر ادا کرنا، اور اقامت میں حدر کرے گا، حدر کہتے ہیں تھوڑا جلدی سے ادا کرنا۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اذان کے کلمات ہیں، اس میں جو اللہ اکبر ہے، 2 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ اس میں وقف کریں گے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جو اللہ اکبر ہے وہ 2 مرتبہ پڑھ کے پھر آپ اتنی دیر ٹھہریں گے کہ اگر کوئی شخص اس کا جواب دینا چاہے تو وہ تسلی کے ساتھ جواب دے لے۔ اور جو اللہ اکبر کے علاوہ کلمات ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اسی طریقے سے اشہد ان محمد رسول اللہ، یا حی علی الصلاۃ، یا حی علی الفلاح، اس کے علاوہ جتنے کلمات ہیں وہ ایک ایک کلمہ کہہ کر پھر اس پہ تھوڑا سا وقف کرے گا، ٹھہرے گا تاکہ سننے والا اس کا جواب دے سکے۔ تو اس کو کہتے ہیں ترسل اذان کے اندر۔ اور اقامت کے اندر کرے گا حدر۔ اقامت میں یہ ہے کہ آپ جو اللہ اکبر ہے یہ 4 مرتبہ پڑھیں گے ایک ساتھ، 4 مرتبہ پڑھنے کے بعد تھوڑا سا اس میں آپ وقفہ لیں گے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اس طریقے سے۔ اور اس کے جو بعد والے کلمات ہیں وہ 2 کلمات آپ ایک ساتھ پڑھ کے پھر تھوڑا سا وقفہ لیں گے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ اسی طریقے سے اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ پھر اگلا وقف ہوگا حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ، پھر اگلا وقف ہوگا حی علی الفلاح حی علی الفلاح، اس کے بعد اگلا وقف ہوگا قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ، پھر اس کے بعد اگلا وقف ہوگا اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر آخری وقف ہوگا لا الہ الا اللہ۔ تو شروع میں جو اللہ اکبر ہے وہ 4 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے تھوڑا سا بریک لینی ہے، اور جو آخر کے قریب اللہ اکبر آتا ہے وہ 2 مرتبہ پڑھ کے آپ نے تھوڑا سا وقفہ کرنا ہے، اور جو آخر والا لا الہ الا اللہ ہے آپ اس کو الگ ادا کریں گے۔ اس کو کہتے ہیں کہ اقامت کے اندر حدر کی جائے گی۔ اگلا مسئلہ بیان کیا وَيَسْتَقْبَلُ بِهِمَا الْقِبْلَةَ، کہ جو استقبال قبلہ ہے، قبلہ رخ کیا جائے گا دونوں میں۔ جب آپ اذان دیں گے تو تب بھی آپ کا رخ قبلے کی طرف ہونا چاہیے، اور اسی طریقے سے جب آپ اقامت کہیں گے تو تب بھی آپ کا رخ قبلہ کی طرف ہونا چاہیے۔ یہ جو بہما میں ہما ضمیر ہے، یہ ہما ضمیر اسی کی طرف لوٹ رہی ہے، ایک اذان کی طرف اور دوسری اقامت کی طرف۔
آگے مسئلہ بیان کیا فَإِذَا بَلَغَ إِلَى الصَّلَاةِ وَالْفَلَاحِ، اور جب وہ پہنچے گا صلاۃ اور فلاح تک، تو حَوَّلَ وَجْهَهُ يَمِينًا وَشِمَالًا، صلاۃ اور فلاح تک پہنچے گا. کیا مطلب ہے اس کا؟ دیکھیں اذان میں کلمات ہوتے ہیں حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، اس کو کہا گیا صلاۃ تک پہنچنا. اور اسی طریقے سے اس کے بعد والا اگلا کلمہ ہوتا ہے حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، یہ ہے فلاح. تو جب الصلاۃ اور الفلاح تک پہنچے گا تو پھر اپنے چہرے کو دائیں اور بائیں پھیرے گا. یعنی جب آپ نے پڑھنا ہے نا حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، تو ساتھ آپ نے اپنے چہرے کو اس طریقے سے دائیں طرف پھیر دینا ہے. لیکن اس چیز کا آپ خیال رکھیں کہ جو آپ کا سینہ ہے یا اسی طریقے سے جو آپ کے قدم ہیں وہ قبلہ کی طرف ہی ہوں، وہ ساتھ نہ پھریں. اور اسی طرح جب آپ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ پڑھیں گے تو پھر آپ اپنے جو چہرہ ہے اس کو آپ بائیں طرف یعنی شمال کی طرف پھیر لیں گے. اور یہاں پر بھی وہی مسئلہ ہے کہ آپ کے پاؤں اور آپ کا سینہ یہ قبلہ کی طرف رہے. آپ نے اس طریقے سے نہیں مڑنا، بلکہ آپ نے صرف اپنا چہرہ پھیرنا ہے اس طریقے سے، جو سینہ ہے وہ ایسے قبلے کی طرف ہی رہے گا. یہ ہو گیا مسئلہ. اب اس کے بعد اگلا مسئلہ بیان فرمایا کہ فوت شدہ نمازوں کے لیے بھی اذان دے گا اور اقامت کہے گا. ایک آدمی کی کئی نمازیں فوت ہو چکی ہیں تو پھر اس کے لیے بھی وہ اذان دے اور اقامت کہے. پھر اس میں یہ ہے کہ اگر نمازیں جو فوت شدہ ہوئی ہیں وہ ایک سے زیادہ ہیں تو پھر کیا کرے گا؟ تو فرما رہے ہیں کہ جو پہلی نماز ہے، یہ فرما رہے ہیں کہ اگر اس سے کئی نمازیں فوت ہو گئی ہیں تو پہلی نماز کے لیے تو اذان اور اقامت کہے. وَكَانَ مُخَيَّرًا فِي الثَّانِيَةِ، اور اس کو اختیار دیا جائے گا فی ثانیہ دوسری نمازوں کے بارے میں. مطلب ایک ساتھ 4 نمازیں وہ پڑھنا چاہ رہا ہے، قضا کرنا چاہ رہا ہے، تو پہلی کے لیے تو اذان اور اقامت کہے. اب اس کے بعد والی جو 3 نمازیں ہیں یا 2 ہیں یا 1 ہیں تو پھر اس کو اختیار ہے، چاہے تو ان کے لیے بھی اذان کہے اور اقامت کہہ کے نماز پڑھے، یا پھر ان کے لیے نئے سرے سے اذان نہ کہے بلکہ صرف اقامت کہہ کے نماز پڑھ لے، یہ بھی درست ہے. یہ فرما رہے انشاء نہ واقام، اگر وہ چاہے تو اذان اور اقامت کہے، وہ انشاء اقتصر علی الاقامتی، اور اگر وہ چاہے تو اقتصار اور اکتفا کرے گا صرف اقامت پر. اگلا مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ اذان اور اقامت اس کے آداب میں سے یہ ہے کہ وہ پاکی کی حالت میں ادا کیے جائیں. یعنی حد سے اکبر سے بھی انسان پاک ہو، اس کے اوپر غسل کی حالت فرض نہ ہوئی ہو، اور اسی طریقے سے حد سے اصغر سے بھی وہ پاک ہو، بے وضو نہ ہو، پاک ہو کر پھر یہ اذان اور اقامت کہے. یہ فرما رہے ہیں کہ مناسب یہ ہے کہ اذان اور اقامت کہے پاکی پر. اگر اس نے اذان کہہ دی غیر وضو پر جائز ہے، جائز تو ہے لیکن یہ مستحب نہیں ہے کہ آدمی اذان کہے اور بے وضو ہونے کی حالت میں اذان کہنا، یہ خلاف سنت عمل ہے. تو اس لیے جب آپ اذان دیں تو کوشش یہ کریں کہ اذان دینے سے پہلے آپ وضو کر لیں، پھر اس کے بعد آپ اذان دیں. وَيُكْرَهُ أَن يُقِيمَ عَلَىٰ غَيْرِ وُضُوءٍ أَوْ يُؤَذِّنَ وَهُوَ جُنُوبٌ. اگلا مسئلہ، اقامت کا کہنا غیر وضو پر یہ مکروہ ہے، جائز نہیں ہے کہ ایک آدمی جب اقامت کہنے لگے اس وقت اس کا وضو ہی نہیں ہے، تو یہ والی جو بات ہے یہ مکروہ ہے. یا اس حال میں وہ اذان دے رہا ہے کہ وہ جنبی ہے تو تب بھی یہ مکروہ عمل ہے، یہ عمل درست نہیں ہے. اگر جنبی ہونے کی حالت میں آپ نے اذان دے دی ہے تو پھر اس اذان کو لوٹا لینا چاہیے. لازم اور ضروری نہیں ہے لیکن لوٹا لینا یہ بہتر ہے. اگلا مسئلہ دیکھیں، وَلَا يُؤَذِّنُ لِصَلَاةٍ قَبْلَ دُخُولِ وَقْتِهَا. کسی نماز کے لیے اذان اس کے وقت داخل ہونے سے پہلے نہیں دی جائے گی. مثال کے طور پہ ظہر کا وقت شروع ہو رہا ہے 12:30 بجے، تو آپ نے جب اذان دینی ہے ظہر کی تو 12:30 بجے کے بعد ہی دینی ہے، اس سے پہلے 12:15 یا 12 بجے نہیں آپ دے سکتے. یا اسی طریقے سے عصر کا وقت شروع ہو رہا ہے 4 بجے، تو آپ 3:45 بجے اذان نہیں دے سکتے. مغرب کا وقت شروع ہوتا ہے غروب آفتاب کے بعد، آپ غروب آفتاب سے پہلے اذان نہیں دے سکتے. یہ فرمایا کہ کسی نماز کے لیے اذان نہیں دی جائے گی اس کا وقت داخل ہونے سے پہلے، مگر فجر میں امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک. ہاں، فجر کے اندر اختلاف ہے. امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ اور اسی طریقے سے جو ائمہ ثلاثہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ فجر کا وقت داخل ہونے سے پہلے بھی اذان دی جا سکتی ہے. جبکہ طرفین یعنی امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ اور اسی طریقے سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ، ان کے نزدیک فجر کے اندر بھی وقت کا داخل ہونا یہ شرط ہے. جب تک فجر کا وقت داخل نہیں ہوگا اس وقت تک آپ اذان نہیں دے سکتے. تو یہ فرمایا کہ اذان نہیں دی جائے گی کسی نماز کے لیے اس کا وقت داخل ہونے سے پہلے، مگر فجر میں امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اور اسی طریقے سے دیگر ائمہ کے نزدیک آپ وقت داخل ہونے سے پہلے دے سکتے ہیں. جبکہ طرفین فرماتے ہیں کہ نہیں، اس کا بھی حکم باقی نمازوں کی طرح ہے، اس میں بھی آپ وقت داخل ہونے سے پہلے اذان نہیں دے سکتے. اللہ